جیسا کہ آپ لوگوں نے بہت پیار دیا اس ناول کو، میرے درد سے شناسائی کو، تو میں نے سوچا آپ کے چند سوالوں کے جواب دینا بھی مجھ پر لازم ہے۔ پہلی بات، کہانی کچھ الگ الگ ٹائم زون میں چل رہی ہے۔ ایک وقت تنویر اور حرین کی رخصتی کے بعد کا، ایک وقت نور اور سعد کا جس میں ماہین کی دوسری پریگنینسی کا دور ہے، ایک وقت جب ماہین اور ذیشان کا دوسرا بچہ نہیں رہا اور ماہین دوبارہ ماں بھی نہیں بن سکتی۔ اب ذیشان کی ماں اس کا وارث دیکھنے کی چاہ میں ہے۔ پھر ایک اور وقت آئے گا جب تنویر اور حرین کا بچپن جس میں حرین سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں وہ بھی آپ کو پڑھنے اور سننے کو ملے گا۔ اس لیے پلیز کنفیوز نہ ہو، یہ کہانی الگ الگ ٹائم زون دکھا رہی ہے پر ہے ایک ہی کہانی اور کردار وہی ہیں، بس ہر کسی کے درد کا انداز الگ الگ ہے۔ امید ہے یہ کہانی اپنے ہر رنگ کے ساتھ آپ کے دلوں میں زندہ رہے گی، کیونکہ ان کے کردار ہر کسی کو کسی نہ کسی انداز میں خود سے جوڑے رکھنے کا ہنر جانتے ہیں۔ امید ہے میری یہ کاوش آپ کے دلوں میں سدا رہے گی۔ آپ کی رائٹر صبا مغل۔ تیرے درد سے شناسائی، از قلم صبا مغل۔ نور نے گھبرا کر فوراً اپنی آستین نیچے کی اور نظریں جھکا لیں۔ اس کے لب کانپے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کی خاموشی اور چہرے پر پھیلی زردی نے اس کی ساس کے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے کافی تھی، مگر نور کا ڈر اتنا گہرا تھا کہ اس نے سچ بولنے کی جرأت نہ کی۔ وہ امی کچھ نہیں، بس کچن میں کام کرتے ہوئے چائے کا پتیلا لگ گیا تھا۔ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے اپنی آواز کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بیٹی، یہ چائے کے پتیلے کا زخم نہیں لگتا، سچ بتاؤ، کیا سعد نے؟ ساس نے ابھی بات ادھوری ہی چھوڑی تھی کہ نور نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں امی، سعد تو میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آپ پلیز پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ نور نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں جمع ہونے والے آنسو اس کے جھوٹ کی چغلی کھا رہے تھے۔ وہ وہاں ایک پل مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی سسکیاں نکل گئیں تو سعد اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ وہ معذرت کر کے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی، پیچھے اپنی ساس کو ایک گہری تشویش اور بے چینی میں چھوڑ گئی، جو اب اپنے بیٹے کے بدلے ہوئے رویے اور نور کی خاموش اذیت کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اگلی صبح فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ سعد کی ماں پوری رات بے چین رہی تھی اور جیسے ہی سعد ناشتے کی میز پر آیا انہوں نے اسے وہیں روک لیا۔ سعد، سچ بتاؤ، نور کے بازو پر وہ زخم کیسا ہے؟ کیا تم نے اسے مارا ہے؟ ماں کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ سعد ایک لمحے کو رک گیا۔ سعد نے بڑی بے نیازی سے کرسی کھینچی اور بیٹھتے ہوئے اعتراف کر لیا۔ ہاں امی، میں نے اسے سزا دی ہے اور یہ ضروری تھا۔ نور کی ساس کا دل جیسے ڈوب گیا۔ سزا؟ ایسی وحشیانہ سزا؟ وہ تمہاری بیوی ہے سعد۔ بیوی ہے، اسی لیے تو اسے سدھارنا میرا فرض ہے امی۔ سعد نے زہریلے لہجے میں جھوٹ کا جالا بننا شروع کیا۔ آپ کو نہیں پتا، یہ اب بھی اپنے سابقہ شوہر سے رابطے میں ہے۔ یہ گھر سے بھاگ کر اسے ملنے کی کوشش کر رہی تھی، اسی لیے مجھے اسے روکنا پڑا۔ ایسی بدکردار بیوی کو قابو میں رکھنے کے لیے پیار نہیں، خوف ضروری ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے میرا باہر ملک کے بزنس کا حرج ہو رہا ہے، یہ اسے جان نہیں پا رہا ہوں میں۔ نور جو کچن سے ناشتہ لانے کے لیے قریب ہی کھڑی تھی، سعد کے یہ الفاظ سن کر وہیں ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ وہ شوق کی کیفیت میں تھی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بدکردار؟ سابقہ شوہر سے رابطہ؟ سعد کی ماں نے دکھ سے نور کی طرف دیکھا، جن کی نظروں میں اب وہ ہمدردی نہیں بلکہ ایک کراہت سے ابھرنے لگی تھی۔ سعد نے ایک ہی لمحے میں اسے اپنی ماں کی نظروں میں بھی گرا دیا تھا۔ نور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی، لیکن آج اس کے آنسو صرف اپنی بے بسی پر نہیں تھے بلکہ ایک ہولناک احساس جرم پر بھی تھے۔ اسے ماضی کا ایک ایک منظر یاد آنے لگا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس نے اپنی باتوں سے ماہین اور ذیشان کے تعلق پر ایسے ہی غلیظ الزامات لگائے تھے۔ اس نے بھی تو بغیر ثبوت کے ماہین کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا، اسے ذیشان کے ساتھ جوڑ کر ذلیل کیا تھا۔ آج مجھے سمجھ آیا کہ جب کسی بے گناہ پر بدکرداری کا لیبل لگتا ہے تو روح پر کیا گزرتی ہے، اس نے سسکتے ہوئے سوچا۔ اسے ایسا لگا جسے قدرت نے اسے اسی کے لفظوں کی سزا دی ہو۔ سعد نے وہی ہتھیار استعمال کیا تھا جو کبھی نور نے دوسروں کے خلاف استعمال کیا تھا۔ جس تکلیف سے آج وہ گزر رہی تھی، کبھی ماہین بھی اسی کرب سے گزری ہوگی۔ مکافات عمل نے اسے ایسی جگہ لا کھڑا کیا تھا جہاں وہ سچی ہو کر بھی سب کی نظر میں جھوٹی اور بدکردار بن چکی تھی۔ وہ تڑپتی رہی، روتی رہی، پر آج اسے دلاسا دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ اس کے اپنے لگائے ہوئے پرانے الزامات آج اس کی اپنی تقدیر بن کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ 2 سال اور گزر گئے،
زندگی کے سحر کے جس بچے کے لیے ان دونوں نے معاف کیا تھا وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ 8ویں مہینے میں دھڑکن رک گئی تھی بچے کی، جس پر کئی دن گھر میں افسوس اور دکھ کا ماحول رہا۔ سحر اور تیمور کا ایک ہی بیٹا تھا، فارس، جو حرین سے 6 مہینے چھوٹا تھا۔ تنویر تو اسکول گوئنگ چائلڈ تھا، پر اب حرین اور فارس کے بھی اسکول جانے کا وقت قریب آ گیا تھا، کیونکہ دونوں 4 سال کے ہو گئے تھے۔ ذیشان نے اپنی خوشی سے فارس کی پڑھائی اپنے ذمے لے لی تھی، کیونکہ حرین اور فارس ایک جتنے تھے تو دونوں ایک ساتھ آتے جاتے، اس سے اچھی بات کیا تھی؟ تیمور نے پیار محبت سے اپنے بھائی کو سمجھا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ اپنے بچے کی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھائے گا، پر ہاں، دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھیں گے اور ایک ساتھ آئے جائیں گے۔ یہ ذیشان کا فیصلہ تھا۔ ذیشان نے شہر کے سب سے مہنگے اسکول میں حرین کے ایڈمیشن کروانے کا سوچا تھا، جس کی فیس تو زیادہ تھی پر ڈیوز بھی زیادہ کروانا تھا۔ تیمور کے یہ تھوڑا مشکل تھا۔ اس نے ذیشان نے جب دوبارہ آفر کی تو وہ مان گیا۔ یوں فارس اور حرین کی پڑھائی کی ذمہ داری بخوشی ذیشان نے اٹھا لی تھی۔ شائستہ بیگم کئی مہینے سیرش والے واقعے کے اثر میں رہی، پر پھر نارمل ہوتی چلی گئی۔ طاہر افندی کا انتقال ہو چکا تھا۔ طاہر افندی کے انتقال کے بعد ذیشان بہت زیادہ اپنی ماں کا خیال رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کو ابھی 6 مہینے ہی گزرے تھے کہ شائستہ بیگم کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ کئی دن ان کو بخار رہنے لگا۔ جب بخار اتنا زیادہ رہنے لگا تو کچھ بڑی ٹیسٹ کروانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کینسر جیسے مرض سے لڑ رہی ہیں۔ یہ وقت ان کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا، کیونکہ ذیشان پہلے ہی باپ ہو چکا تھا۔ ماں کی حالت اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ وہ دن رات بڑے بڑے ڈاکٹروں کے چکر لگا رہا تھا، پر ان کی طبیعت کم ہی سنبھل رہی تھی۔ بہرحال کیمو سٹارٹ ہوئی ان کی۔ ڈاکٹر نے 50% چانسز بتائے تھے، پر اللہ ان پر مہربان ہوا جو شائستہ بیگم کو اللہ نے نئی زندگی دی۔ ذیشان انہی دنوں اپنی ماں کو اپنے پوشن میں لے آیا، کیونکہ وہ اس سے اتنی بھی دوری برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ یوں شائستہ بیگم ان کے ساتھ رہنے لگی، پر ذیشان نے اپنے بھائی کی سپورٹ کرنا نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ وہ اپنی پرائیویٹ جاب میں وہ لگژریز نہیں افورڈ کر سکتا تھا جو ذیشان ماں کو خرچہ دے کر ان کے حصے ملا رہا تھا۔ ذیشان ویسے ہی تیمور کے اکاؤنٹ میں بھیجتا رہتا، جیسے پہلے ماں کے ہاں رہتے بھیجتا تھا۔ ماہین کبھی اس کے معاملے میں اپنی رائے نہ دیتی جب تک ذیشان خود کوئی رائے نہ مانگتا۔ ان کے جوائنٹ اکاؤنٹ سے جس قدر ذیشان چاہتا کیش یوز کرتا، ماہین کبھی سوال تک نہ کرتی تھی اس سے۔ ذیشان کو اچھی طرح پتا تھا ماہین کی اس سے کئی گنا زیادہ انکم ہے، پر یہ چیز کبھی ان کے بیچ پرابلم نہ بنی تھی۔ وہ آئیڈیل کپل تھے، خاندان کے ان کی انڈرسٹینڈنگ کی مثال دی جاتی تھی۔ یہ ذیشان کی روٹین تھی کہ رات میں وہ روزانہ ماں کے پاؤں لازمی دباتا، پھر ان سے کچھ دل کی بات کرتا، کچھ ان کی سنتا تھا۔ وہ اپنی ماں کی تنہائی کا احساس اپنے دل میں شدت سے محسوس کرتا تھا، اس لیے پوری کوشش کرتا ان کا خیال کرے۔ آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح ان سے باتیں کر رہا تھا جب وہ حرین کے دن والی حرکت ان کو بتاتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ بات یوں تھی، آج کل اسے آپی بننے کا شوق جاگا ہوا تھا، کیونکہ اس کی سہیلی ایمن کے یہاں بھائی ہوا تھا۔ تب سے وہ ماہین اور ذیشان سے روز ضد کرتی، مجھے بھی بھائی یا بہن چاہیے۔ ذیشان اسے اچھی طرح باور کروا چکا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس تنویر ہی اس کا بڑا بھائی ہے، بس۔ ذیشان کے سمجھانے پر وہ مان گئی، پر آج دن کو اس مسئلے حل نے نکال دیا۔ وہ فارس کی آپی ہے، کیونکہ وہ اس سے 6 منتھ بڑی ہے۔ ویسے بھی اپنی صحت کی وجہ سے وہ بڑی لگتی تھی فارس سے۔ فارس دبلا پتلا سا کمزور بچہ تھا، جبکہ اس کی نسبت حرین 5 سالہ موٹو سی بچی تھی۔ اب وہ اور فارس نرسری میں آ چکے تھے، پی جی پڑھنے کے بعد۔ حرین نے فارس پر زور ڈالنا شروع کر دیا، وہ کیسے آپی کہے۔ جب فارس نہیں مانا زبان سے تو وہ لاتوں اور مکوں پر اتر آئی تھی۔ حرین نے فارس کو دھکا دے کر اس کے اوپر چڑھ بیٹھی اور اس سے زبردستی آخرکار منوا ہی لیا کہ وہ اس کی ہی آپی ہے۔ اب فارس شرمندگی کے مارے اسے آپی تو بولنے لگا، پر رونے جیسی شکل بنا کر، جس پر سب کو بے انتہا ہنسی آئی، اور حرین فخریہ سب کو اپنا کارنامہ بتانے لگی۔ اپنی ماں کے منہ سے اپنی بیٹی کا کارنامہ سن کر ذیشان بھی بے انتہا ہنسنے لگا، اور شائستہ بیگم منہ بناتے ہوئے بولی کہ بالکل اپنے تایا پر گئی ہے حرین۔ دانش بھی ایسا ہی ضدی ہوا کرتا تھا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ تنویر جیسا سلجھا ہوا بچہ دانش کی اولاد ہو سکتا ہے؟ سچ بتاؤں، حرین کی ساری عادتیں دانش پر گئی ہیں، بالکل ویسی ہی ضدی، اپنی منوانے والی۔ میرے سب بچوں میں ایک دانش ہی تو ایسا تھا۔ شائستہ بیگم کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں اپنے مرحوم بیٹے کا ذکر کرتے ہوئے۔ آخر وہ ان کی پہلی اولاد تھا۔ ذیشان کو بھی دکھ ہوا، آج اسے بھی اپنے بھائی یاد آیا شدت سے۔ کتنے بھی اختلافات ہوں، بھائی تو بھائی ہوتا ہے۔
اور بڑے بھائی کی کمی تو محسوس ہوتی ہی ہے ہر چھوٹے بھائی کو۔ امی، تنویر تو واقعی بالکل نہیں گیا دانش بھائی پر، ذیشان مسکرا کر بولا تھا۔ تمہاری بیٹی اچھی خاصی داداگیر ثابت ہوئی ہے، وہ فارس کو تو شروع سے دبا کر رکھتی ہے، پر تنویر پر بھی روب ڈالتی ہے کبھی کبھی، شائستہ بیگم ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، ذیشان نے کہا۔ ہاں بالکل، ساری رونقیں اسی کے دم سے ہیں ذیشان، شائستہ بیگم بولی تھی۔ میری لاڈلی، میری نین۔ ذیشان کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا بیٹی کو لے کر۔ وہ حرین کو پیار سے نین کہتا تھا کیونکہ وہ اسے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتا تھا۔ نین کا مطلب آنکھ ہی تو تھا۔ شائستہ بیگم کیمو کے 1 سال تک تو ٹھیک رہیں، پر ان کا کینسر دوبارہ ہو گیا، اب کہ جلدی پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ اس تکلیف نے ذیشان کو توڑ کر رکھ دیا۔ ان اداس دنوں میں ایک بار پھر ان پر ذیشان کی اولاد کا شوق جاگا تھا۔ انہوں نے ڈائریکٹ ماہین سے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے ذیشان کی شادی کروائے۔ وہ چاہتی ہیں اس کے بیٹے کی نسل نہ ختم ہو، وہ اپنے بیٹے کا وارث دیکھنا چاہتی ہیں مرنے سے پہلے۔ جانے کیوں ماہین ایک مرتی ہوئی ماں کو انکار نہ کر سکی، دل پر ضبط کر کے ان کو ہاں کر گئی تھی۔ وہ کہنے کو تو ہاں کرائی تھی، شائستہ بیگم کو سب سے تکلیف دہ مرحلہ تھا ذیشان کو منانا تھا۔ جنید شاہ ایان کی طبیعت شہر کے بڑے اسپتال میں دکھائے آیا تھا، کیونکہ دل کے مریض کا اسپیشلسٹ یہی بیٹھتا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو دکھا کر باہر نکلا اپنے باپ کے ساتھ، اور وہ لوگ پارکنگ میں پہنچے ہی تھے کہ اس کی نظر ذیشان پر پڑی۔ وہ حیران ہوا کہ ذیشان یہاں کیا کر رہا ہے، کیونکہ جنید بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں کا علاج دوسرے ہاسپٹل میں ہو رہا ہے۔ پھر ذیشان کے یہاں آنے پر جنید کا حیران ہونا لازمی تھا۔ جانے کیوں پلٹ کر وہ دیکھتا رہا اسے کہ وہ کس طرف جاتا ہے، اور جس طرف جنید نے اسے جاتے دیکھا اسے حیرت کی انتہا ملے گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ذیشان اس کلینک کی طرف جائے گا۔ چند لمحے تو وہ شوق ہی رہ گیا، اور اچانک اس کے ذہن میں ساری بات سمجھ آ گئی۔ وہ ساری باتوں کے سروں کو جوڑ گیا۔ ایان اسے فکرمند دیکھ کر بولا، میں چلا جاؤں گا خود ہی گھر، تم جاؤ اپنے دوست کے پاس، جس پر وہ تشکر سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ تھینک یو پاپا۔ جنید شاہ اپنے باپ ایان شاہ کو گاڑی تک چھوڑایا، اس کے بعد اس کلینک کی طرف بڑھا جو سیدھا جا کر ذیشان کے روبرو کھڑا ہوا، جس کے ہاتھ میں سلپ تھی۔ ذیشان شوق ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ جنید شاہ اس طرح اس کے سامنے آ جائے گا۔ جنید شاہ اس کے ہاتھ سے سلپ لے کر جلدی جلدی پڑھنا شروع ہو گیا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، ذیشان، تم یہاں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہاں ملو گے۔ جنید شاہ کے لہجے میں حیرت کی انتہا تھی۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہارے مسئلوں کا یہ حل نہیں ہے یار۔ جنید شاہ کو غصہ تو شدید آ رہا تھا، پر ضبط کرتا ہوا بولا، جانتا تھا اس کا دوست ہے، بے انتہا ایموشنل اور جذباتی۔ پھر میں کیا کروں یار؟ میں وقت اور حالات سے ڈر گیا ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں ماں کی محبت میں آ کر ماہین کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھوں۔ ذیشان شرمندگی سے بولا۔ ایسا لگ رہا تھا ماہین سے شدید محبت جیسے اس کا کوئی جرم ہو۔ پر یار پھر بھی مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگتا، جنید شاہ نے کہا۔ ماہین بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے۔ شانی کا اشارہ اپنی ماں کی طرف تھا۔ لوگ اس کی معصومیت اور اعتماد کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ سمجھ ہی نہیں پائے گی کہ کب وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر میں آگ لگا دے گی، اپنا سکون تو تباہ کر دے گی، ساتھ میں مجھے بھی لے ڈوبے گی۔ ذیشان کے لہجے میں درد تھا۔ ماہین کی اچھائی ہی اس کی طاقت ہے، اس کے ساتھ کبھی برا ہو ہی نہیں سکتا یار۔ فکر مت کرو، جب ذیشان جیسا ہم سفر ہو تو زندگی کا سفر صرف خوبصورت ہی ہوگا۔ جنید نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا اور روکنا بھی چاہا، جو وہ کرنے لگا تھا اپنے ساتھ۔ محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی، آج جنید شاہ دیکھ بھی رہا تھا، اور اس کا عملی ثبوت دے رہا تھا اس کا دوست ذیشان۔ اس کے دل نے کہا یہ محبت نہیں ہے، یہ تو عشق ہے جو اس مقام پر لے آیا ہے ذیشان کو۔ جنید اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ جنید شاہ اس طرح ایمرجنسی بلانے کا مقصد؟ ماہین نے تشویش اور فکرمندی سے کہا۔ اس وقت اس کیفے میں بلانا عجیب لگا، کیونکہ یہ کیفے شہر کے بڑے اسپتال کے سامنے والا کیفے تھا۔ جنید شاہ کے چہرے پر رقم تحریر بھی کچھ عجیب لگی، کیونکہ بزنس کے ریلیٹڈ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس میں وہ جنید شاہ سے آگے کی سوچ رکھتی تھی۔ بات تو کچھ پرسنل ہی ہوگی، ماہین نے سوچا۔ وہ بغور ماہین کو دیکھتا ہوا بولا، کیا محبت کرنا یا پھر شدید محبت کرنا اتنا بڑا جرم ہے جس کی سزا تم میرے دوست کو یوں دے رہی ہو؟ جنید شاہ کی شدت سے کہی بات پر ماہین چونکی اور بولی، تو بس اتنا؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جنید شاہ، میں سمجھی نہیں۔ میں شاید لفظوں میں کہہ نہیں سکوں گا، یا پھر تم سمجھو ہی نہ، میری بات یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا لہجہ اور انداز دونوں عجیب لگے ماہین کو۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی وہ خود ہی بولا،
چلو آؤ میرے ساتھ، دکھاتا ہوں تم کو۔ اور وہ دونوں کیفے سے باہر نکل آئے اور وہ اسے ہاسپٹل کی طرف لے کر چلا۔ یہ کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ بتاتا ہوں، جنید نے مبہم لہجے میں کہا۔ وہ ہاسپٹل کے جس پورشن اور جس کلینک میں لے گیا تھا، وہ حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ یہاں اس کلینک میں مجھے کیوں لائے ہو تم؟ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی۔ کیونکہ کل اسی جگہ ذیشان کھڑا مجھے ملا تھا۔ اب صحیح معنوں میں جھٹکا ماہین کو لگا تھا جنید شاہ کی بات سن کر۔ واٹ؟ شانی اور یہاں پر کیوں؟ ماہین کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا کرے میرا یار، بیوی اور ماں بیچ وہی ایک پسا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی مشکلوں کا یہی آخری حل نظر آ رہا ہے، اور آج رپورٹس آ جائیں گی تو کل تک وہ آپریشن کروا دے گا تاکہ ایک اور شادی کی تلوار اس کے سر پر جو لٹک رہی ہے وہ تلوار ہی ٹوٹ جائے۔ پر جانتی ہو اس سرجری کے مرد پر کیا اثرات ہوتے ہیں؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آنٹی کو تو سمجھ نہیں آ رہی اپنے بیٹے کی کیفیت، پر تم بیوی ہو کر شوہر کے احساسات کی پرواہ کیے بغیر آنٹی سے وعدے کر رہی ہو کہ اپنے شوہر کی تیسری شادی کرواؤ گی۔ تم لوگوں کو یہ بات آخر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جس مرد کو شادی کرنی ہو اسے تم جتنا روک لو وہ موقع نکال ہی لیتا ہے بے وفائی کا، اور جو وفادار ہو اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے بے وفائی کرنے پر۔ وہ تمہارے حق میں شراکت نہیں کرے گا، پھر چاہے اسے مرنا ہی کیوں نہ پڑے۔ جنید شاہ شدید جذباتی ہو رہا تھا اپنے دوست کو لے کر۔ جس قدر اسے غصہ آ رہا تھا ان ساس بہو پر وہ لفظوں میں کہنا مشکل تھا، کیونکہ ان دونوں عورتوں نے اس کے دوست کو کس قدر مجبور کر دیا جو وہ یہ سرجری کروا رہا ہے، جو کوئی مرد کروانے سے پہلے 1000 بار سوچے۔ بس جنید شاہ، شانی کے لیے ایسے پھر کبھی مت کہنا، خدا نہ کرے جو اسے کچھ ہو۔ مجھے جینا بھی اسی کے ساتھ ہے، مجھے مرنا بھی اسی کے ساتھ ہے۔ ماہین کو شدید برا لگا جنید کا یوں شانی کے لیے مرنے کا لفظ استعمال کرنا۔ تم دونوں کے بیچ کسی تیسرے کی گنجائش نکلتی نہیں، پھر کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ کیوں تیسرے وجود کو بھی ایک عذاب میں مبتلا کرو گی؟ جو تم دونوں کے بیچ آیا وہ ذہنی مریض بن جائے گا تم دونوں کی انوکھی محبت دیکھ کر۔ وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ یہ بھی ایک زندہ حقیقت تھی کہ ان کی محبت دیکھ کر اچھے خاصے لوگ حیران ہوتے تھے۔ ہیرا بھی اکثر جنید شاہ کو تانے مارتی کہ دیکھو، سیکھو اپنے دوست سے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے۔ ذیشان بھائی کی نظریں صرف اپنی بیوی کا طواف کرتی رہتی ہیں۔ ارے آپ ہیں، سوائے میرے سب نظر آتے ہیں۔ جس پر جنید چڑھ کر کہتا، ہاں بھائی، ہم لوگ تو بس یوں ہی جھک مار رہے ہیں، محبت تو ساری ان لوگوں نے کر لی ہے۔ اس طرح کی نوک جھونک ہیرا اور جنید کے بیچ چلتی رہتی تھی، کیونکہ خود جنید گواہ تھا اس محبت کا۔ بس کرو جنید شاہ، مجھے احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، ماہین نے ضبط سے کہا، کیونکہ اس کا دل ہی کانپ اٹھا تھا شانی کے اس فیصلے سے۔ جتنی اذیت میں تم ساس بہو نے میرے دوست کو ڈالا ہے نا، میرا دل چاہتا ہے ایک ساتھ 3 شادیاں کروا دو ذیشان کی، تاکہ تم لوگوں کی ساری حسرتیں نکال دے میرا یار، 10-12 بچے کر کے۔ جنید کا غصہ کسی طرح کم نہیں ہو رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کہ اس کا دوست کیا کرنے جا رہا تھا۔ جنید بس کرو پلیز، ماہین نے شرمندگی سے کہا۔ بس کیا کریں، اپنا سکہ ہی کھوٹا ہے، ورنہ سچ میں ذیشان کو اس سرجری کی بجائے یہ مشورہ دیتا۔ کیا کروں، آج اتنا سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانا۔ کہتا ہے سرجری کروا کے پھر ان دونوں ساس بہو کو بتاؤں گا کہ شیخ چلی والے ان دونوں کے سارے خواب ٹوٹ چکے ہیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ جنید شاہ نے کلس کر کہا۔ تھینک یو جنید شاہ، میری دعا ہے خدا ہر کسی کو دوست دے تو تم جیسا، ہر جگہ پہنچ جاتے ہو، ماہین نے ہنس کر کہا۔ اسے سچ میں فخر تھا شانی اور جنید کی دوستی پر۔ جنید نے ہر موقع پر دوستی کا حق ادا کیا تھا۔ ویلکم ویلکم، کیا کروں، میرا تو دل ہی ایسا ہے، جنید نے کہا، جس پر ماہین کے ہونٹ مسکائے تھے۔ کیا ہوا، ایسے کا دیکھ رہی ہو؟ شانی نے ماہین سے کہا، کیونکہ وہ شام سے محسوس کر رہا تھا ماہین کی نظریں خود پر۔ اب بچوں کے سونے کے بعد جب وہ روم میں سکون سے لیٹا تھا تو اس سے پوچھ بیٹھا تھا، دیکھ رہی ہوں محبت کے کس مقام پہ تمہارا نام لکھوں۔ محبت کی کتاب ہوتی تو سنہری لفظوں میں تمہارا نام لکھتی، اور ساتھ لکھتی کہ دیکھو، ایسا بھی مرد ہے دنیا میں جو محبت میں شراکت کو کفر مانتا ہے، اور اسے ثابت کرنے کے لیے وہ سرجری کروا رہا ہے جسے کروانے کا مرد 1000 بار سوچے، جو مرد کی مردانگی پر سوالیہ نشان بنا دے۔ اتنی محبت کیوں کرتے ہو مجھ سے؟ ایسا کیا ہے مجھ میں شانی، بتاؤ۔ ہر روز یہ سوچ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے میں تمہیں زیادہ چاہتی ہوں یا تم مجھے زیادہ چاہتے ہو، پر ہر بار تمہارا پلڑا بھاری رہتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ بولنے پر آئی تو شدت سے بولتی ہی چلی گئی، اس کے ہر ایک لفظ میں محبت تھی شانی کے لیے، اور ایک تڑپ تھی اس احساس کو لے کر جو وہ شانی کے لیے محسوس کرتی تھی۔ ماہین، مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے تمہیں یا امی کو سمجھانا۔
مجھے ویزیکٹومی مردانہ نسبندی کے آپریشن کو کہتے ہیں، یہ حل نظر آتا تھا اس مسئلے کا تاکہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ مجھے روکنا مت، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے امی کی بلیک میلنگ سے، مجھے مجبور نہ کر دے وہ۔ اس کے لہجے میں بھی دکھ تھا۔ محبت انسان سے کیا کچھ کروا لیتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس شانی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، پر آپ یہ سرجری نہیں کروائیں گے، اور پپو سے دو ٹوک بات میں کروں گی۔ ایک بات میری یاد رکھنا، یہ سرجری اور بیماریاں کرتی ہے مردوں میں، سمجھے؟ میں مکمل معلومات لے کر آئی ہوں، بس آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ میں آپ کی صحت پر ذرا بھی رسک نہیں لینے دوں گی آپ کو۔ ماہین کا انداز دو ٹوک تھا، وہ اپنے ازلی کانفیڈنٹ بھرے انداز میں روب سے بولی تھی۔ عورت تو بس اس مرد پر روب کرتی ہے جس پر اسے پورا اختیار حاصل ہو، اور وہ جانتی ہو کہ یہ شخص صرف اس کے آگے ہی جھک سکتا ہے، اس کی مان سکتا ہے، تو پھر وہ عورت کھل کر اس پر روب بھی کرتی ہے اور اپنی منمانی بھی کرتی ہے۔ ماہین کو یہ سارے حقوق حاصل تھے ذیشان کی ذات پر، اس لیے وہ جب کرنے پر آتی تھی تو اس پر بے انتہا روب بھی کرتی تھی اور اپنی منمانی بھی۔ ذیشان تو بس ایک محبوب کی طرح اس کی ہر ایک ادا پر فدا رہتا تھا۔ وہ اس کی گود میں سرک گئی اتنا کہہ کر سسک اٹھی تھی وہ۔ ماہی، تم رو رہی ہو؟ شانی فکر سے بولا تھا۔ اس کا سر اپنی گود سے اٹھایا، پھر اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے چننے لگا۔ یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ اتنی محبت کیسے کر لیتے ہو مجھ سے؟ لوگ تمہیں دیکھ کر رشک کرتے ہیں۔ اتنا حسین مرد کیسے ایک معمولی لڑکی کو اتنا چاہتا ہے؟ ماہین اپنے دل کی کیفیت کو لفظوں میں بیان کرتی ہوئی بولی تھی۔ لوگوں کو تم رہنے دو ماہی، وہ تو کچھ بھی بولتے رہیں گے۔ میری نظر سے دیکھو گی تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم سے زیادہ اس دنیا میں شاید ہی کوئی خوبصورت ہو۔ کوئی تمہارے مقابلے میں مجھے نظر ہی نہیں آتی۔ وہ بیچارگی سے بولتا ہوا ماہین کو بہت پیارا لگا تھا۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ کر شانی کو 100 واٹ کا جھٹکا دے گئی تھی، کیونکہ وہ کم ہی اس پر نچھاور ہوتی تھی، ورنہ اکثر پیار کرنے کا فریضہ شانی ہی نبھاتا تھا۔ محبت بھی دونوں پر نازاں تھی اپنے ہونے پر۔ ایسے ہی لوگوں پر محبت مہربان رہتی ہے۔ محبت کی بقا بھی ایسے لوگوں سے ہے۔ شائستہ بیگم کی حسرت حسرت ہی رہی۔ 1 سال کی تکلیف سہ کر وہ اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ وہ ماں تھی، اپنی آخری خواہش کہتی رہ گئی، پر ذیشان نہ مانا۔ ذیشان نے بے انتہا پیسہ لٹایا، پھر بھی اپنی ماں کو بچا نہ سکا۔ کینسر مرضی ایسا ہے جو جان لے کر ہی چھوڑتا ہے۔ جب بھی شائستہ بیگم اس کے لیے بیٹے کو لے کر فکر جتاتی تو اس کا جواب ایک ہی ہوتا، ماں، آپ کو خواہش کرنی ہے ایسی خواہش کریں جس سے آپ کی آخرت سمجھ جائے، نہ کہ ایسی خواہش کریں جس سے میری پوری زندگی عذاب بنی رہے۔ آپ کی خواہش پوری کرنے کے بعد، کیونکہ وہ عورت جسے میں آپ کے کہنے پر اپنی زندگی میں شامل کرتا وہ اسے کچھ نہیں دے پاتا، تو وہ مجھے اور آپ کو بددعائیں دیتی رہتی۔ کیا فائدہ ایسا تعلق بنانے کا؟ ماں تو وہ ہے جس کی روح بھی اولاد کے سکون کی خواہش رکھتی ہے۔ آپ کیسی ماں ہیں جو مجھے مردہ کرنا چاہتی ہیں جیتے جی؟ کسی عورت کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ ہوتا تو دیتا۔ اتنی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آخر کیوں؟ کیا نور کی مثال آپ بھول گئی؟ پچھلے سیزن میں میرے درد کو جو زباں ملے میں اس کا ذکر ہے۔ میں اسے کبھی کچھ دے ہی نہیں پایا، کیونکہ دنیا کی ایک عورت مجھ پر حلال ہے اور وہ ماں ہی ہے۔ نہ اس سے پہلے کوئی تھی، نہ اس کے بعد کوئی آئے گی۔ مجھے معاف کر دیں کہ میں اچھا بیٹا نہیں بن پایا۔ شاید کمی میرے ہی اندر ہے۔ پھر واقعی اتنے دو ٹوک کہنے کے بعد شائستہ بیگم کی کبھی ایسا کچھ کہہ نہ پائی تھی، پر ذیشان کو تعمر یہ افسوس رہنا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ان کی مانگی آخری خواہش نہ دے سکا۔ چیز ہوتی تو وہ لا دیتا، زندہ انسان کیسے لاتا؟ اپنے نام پر جس کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ بہرحال زندگی کا کام گزرنا تھا، سو گزر ہی رہی تھی۔ ماہی اور اپنے دونوں بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار رہا تھا وہ۔ ماں کی کمی شدت سے محسوس کرتا تھا ذیشان، ہر لمحے ہر موڑ پر۔ دروازے کو چابی سے کھولتا تنویر اندر آیا تو حرین صاف ستھرے حلیے میں صوفے پر بیٹھی تھی تاکہ گیسٹ سے مل سکے۔ اٹھ کھڑی ہوئی تنویر نے بھی شکر کا سانس لیا کہ وہ بہتر حلیے میں تھی۔ تنویر نے پلٹ کر کسی کے ہاتھ سے اپنی چیزیں لیں، کیونکہ دروازہ کھولنے کے لیے اسے دوسرے فرد کو اپنا سامان پکڑانا پڑا تھا۔ تنویر کے ہاتھ میں بکے، کیک اور گفٹ دیکھ کر حیران ہوتی حرین اب ایک جھٹکے سے سنبھل نہ پائی تھی کہ دوسرا جھٹکا اسے اس کے ساتھ خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر لگا تھا۔ ہم نے بھی اپنے بخت پہ پڑھ لی ہے فاتحہ، اے عشق تو بھی جا کے جہنم رسید ہو۔ دل عجیب سے انداز پر دھڑکا تھا، اتنی حسین لڑکی کو تنویر افندی کے ساتھ دیکھ کر دل پر گھونسا پڑا ہو جیسے۔ دل کو تسلی دی، شاید جو سوچ رہی تھی وہ ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ وہ چاہ کر بھی آگے نہ بڑھ سکی تھی، وہیں کھڑی رہی جم کر۔ او ہیلو، یہ کون ہے مسٹر؟ وہ فرینکنس سے بولتی اس کے روبرو آ کھڑی ہوئی اور وہ بس خاموشی سے دیکھتی رہی۔ یہ حرین ہے۔
تنویر نے کسی اعتراف جرم کی طرح بولا تھا، اس کا انداز مجرموں جیسا تھا۔ واٹ؟ اسے یہاں تم کیسے لا سکتے ہو تنویر؟ یو کانٹ ڈو دس ود می۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لڑکی کے چہرے کے رنگ بدلے تھے۔ وہ جو چمک رہی تھی، خوبصورت ریڈ ٹاپ اور اس پر بلیک شمری پینٹ پہنے، اب چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ اب غصے کی شدت سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ رامین، اوپر چلو، تم یہاں تماشا مت کرو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، پر تب تک رامین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے جو حرین سے چھپ نہ سکے۔ وہ جلدی سے اسے تھامتا اوپر لے گیا تھا، کیونکہ حرین کے سامنے وہ ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اسے شاید رامین کے اتنا شدید ریئیکٹ کرنے کی امید نہ تھی۔ رامین ہی نہیں، حرین کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ سب ختم ہو گیا ماما بابا، آپ کی بیٹی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پوری زندگی تباہ کر گئی۔ محبت زبردستی کسی کے دل میں نہیں ڈالی جا سکتی۔ اگر محبت زبردستی ڈالی جائے تو وہ صرف درد بن کر رہ جاتی ہے، اور میری محبت میرے لیے سوائے درد کے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے خود کو تباہ کر لیا، مجھ جیسوں کی بھلا کیا معافی ہوگی؟ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی، اور آج وہ اپنے درد سے شناسائی حاصل کر چکی تھی۔ اس کا ذہن ماضی کی طرف راغب ہونے لگا۔ وہ اپنے ماضی کو سوچنے لگی تھی۔ اظہار کے باوجود بھی وہ مجھ کو میسر نہیں، تو پھر سینے میں اس کے پیار کا طوفان سا کیوں ہے؟ اور جو ہم سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا، اس شخص کے لوٹ آنے کا امکان سا کیوں ہے؟ اور مٹی کا بنا ہے تو گل کیوں نہیں جاتا؟ پتھر کا اگر ہے تو انسان سا کیوں ہے؟ کہتے ہیں اسے میرے شہر کے سب لوگ مسیحا، پھر وہ شخص میرے درد سے انجان سا کیوں ہے؟ ماضی۔ حرین، یہ کیا حرکت تھی جو آج تم نے کی؟ ماہین نے غصے سے پوچھا تھا، پر وہ بے فکری سے پیر ہلاتی رہی۔ یہ بھی اس کا ایک انداز تھا ماں کی باتوں کو اگنور کرنے کا۔ شانی کے بے انتہا لاڈ پیار کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ ہر بات میں منمانی کرتی تھی۔ میں نے کیا کیا موم؟ آپ کے چپس کے باؤل کو اپنے گود میں لیے وہ بیٹھ گئی تھی۔ تنویر کی کلاس میں تم کیوں گئی؟ ماہی نے پوچھا۔ موم، مجھے بات کرنی تھی، مزے سے چپس منہ میں ڈالتے ہوئے بولی۔ اب کے ماہین نے اسے چپس کا باؤل چھینا تھا۔ چپس کھانا بند کرو، سکون سے میری باتوں کا جواب دو۔ تم تنویر کی کلاس میں سیدھا چلی گئی؟ ماہین نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو کیا کرتی، میری لڑائی ہو گئی تھی کلاس کے ایک لڑکے سے، تنویر بھائی کو بلانے گئی تھی، اینی نے مزے سے کہا۔ تو تم ٹیچر سے کرتی شکایت، یا پھر فارس تو تھا ہی تمہارے ساتھ؟ ماہین نے کہا۔ فارس کے دوست نے ہی تو مجھ سے لڑائی کی تھی، حرین منہ لٹکا کر بولی۔ تنویر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ 9 کلاس میں تھا، جبکہ حرین 4 کلاس میں تھی۔ اس کا یوں آئے دن کلاس میں آنا اس کو بہت ڈسٹرب کرتا۔ تنویر پھر بھی کچھ نہ کہتا ماہین یا ذیشان سے، کیونکہ ذیشان کا بے انتہا لاڈ پیار حرین کے لیے اسے دیکھ کر تنویر کی ہمت نہ پڑتی تھی کسی سے کچھ کہے۔ پر آج تنویر کی کلاس ٹیچر نے ماہین کو کال کر کے حرین کی شکایت لگائی تھی، جس وجہ سے ماہین اسے سمجھا رہی تھی۔ ماہین کا ارادہ تھا کہ ذیشان سے بات کرے گی اس بارے میں۔ اگلا دن چھٹی کا تھا، اور حرین موقع دے کر فارس سے بدلہ لے رہی تھی، جو اس کے دوست نمیر نے کلاس میں اس کے ساتھ کیا تھا۔ پہلے نمیر نے حرین کو دھکا دیا، پھر اس کے بال بھی کھینچے تھے، کیونکہ وہ فارس کو تنگ کرتی تھی، اور فارس نے اپنی بے بسی نمیر کو بتائی تھی۔ حرین، پلیز ایسا نہ کرو۔ تنویر اس کی منتیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ جس طرح فارس کے اوپر بیٹھ کر مار رہی تھی اور وہ روئے جا رہا تھا۔ وہ بیچاری سوری آپ ہی کہے جا رہا تھا۔ صرف آپ کی وجہ سے چھوڑ رہی ہوں تنویر، ورنہ ایسی کٹ لگاتی گا یاد رکھتا، وہ غصے سے بولی تھی۔ اب کے فارس کو بولی، اور تم نمیر سے میری شکایت کرو گے ہاں؟ فارس ڈر کے مارے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ حرین، تم ایسے کیسے میرا نام لے رہی ہو؟ تنویر نے کہا۔ آپ میرے کزن ہیں، نام تو اسی پکاروں گی نا؟ حرین مزے سے بولی۔ میں بڑا بھائی ہوں تمہارا، سمجھی؟ مجھے بھائی کہہ کر پکارا کرو۔ تنویر نے نرمی سے سمجھایا، اور فارس کے کپڑے جھاڑنے لگا، اسے پانی کا گلاس دینے لگا، جسے وہ کٹاکٹ پی گیا۔ میں تو نہیں کہوں گی، سمجھے آپ؟ حرین مزے سے بولی۔ تو پھر میں کیوں آپ کو آپ ہی کہوں؟ میں بھی تو تمہارا کزن ہوں نا؟ فارس ڈرتے ہوئے بولا۔ اوے پتلو، اب تم مجھ سے بحث کرو گے؟ حرین نے آنکھیں دکھائیں۔ سوری آپی، فارس جلدی سے بولا، تو پھر حرین ریلیکس ہوئی، ورنہ دوبارہ ہاتھا پائی شروع ہونے والی تھی۔ چلو اٹھک بیٹھے کرو 100 ٹائمز، حرین نے کہا فارس سے۔ آج پھر اس کی چھوٹی سی غلطی تھی کہ وہ نمیر کے ساتھ بیٹھا تھا، جو حرین کے وزنی جسم پر مذاق اڑاتا اسے موٹو کا خطاب دے گیا تھا، جس پر پوری کلاس حرین کے موٹو کہہ کر بلا رہی تھی۔ ایک طرح سے سب کو موٹو کہنے کا موقع بھی اسی نے خود ہی دیا تھا، کیونکہ وہ فارس کو پتلو کہتی تھی، تو سیدھی سی بات ہے، اس کا وزنی جسم تھا تو نمیر نے اس کا نام موٹو رکھ دیا تھا۔ کیوں حرین آپی؟ فارس نے پوچھا۔
کیونکہ تم نے مجھے اگنور کیا کلاس میں جب سب میرا مذاق اڑا رہے تھے، حورین ڈپٹ کر بولی تھی۔ آپ بھی تو مجھے اگنور کرتی ہو جب اپنی فرینڈز کے ساتھ ہوتی ہو، نمیر نے اپنی مرضی سے کہا تھا۔ میں نے تھوڑی اسے کہا تھا۔ فارس نے اپنے حصے کی صفائی دینے کی پوری کوشش کی تھی۔ میں بڑی ہوں، تم چھوٹے ہو، سمجھے؟ شاباش، شروع ہو جاؤ۔ کل سے اگر کسی نے مجھے موٹو کہا اور تم نے اس کی زبان نہیں روکی تو پھر دیکھنا، اینی مزے سے اسے دھمکاتے ہوئے بولی تھی۔ فارس واقعی اٹھک بیٹھک کرنے لگا۔ اسی وقت اتفاق سے سحر آ گئی جس نے ایک دم فارس کو ٹوک کر اٹھایا اور حورین کو گھور کر چلی گئی۔ سحر چاہتی تو حورین کو کافی کچھ کہہ سکتی تھی، پر اس لیے نہیں کہا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا خود کا شوہر اسے ہی ڈانٹے گا اس حرکت پر، اور حورین کو یہ اعتزاز حاصل تھا کہ وہ تیمور کے بڑے بھائی ذیشان اور بھابھی ماہین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میں تنگ آ گئی ہوں زندگی سے تیمور، آخر تم کماتے کیوں نہیں ہو اتنا کہ ہمیں کسی کی محتاجی نہ لینی پڑے؟ پہلے صرف مجھے دبایا جاتا تھا، اب دیکھو کیسے میرے بیٹے کو دبایا جا رہا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ تیمور نے حیرت سے پوچھا اپنی بیوی سحر سے۔ ہاں ہوا ہے نا، تمہاری اکلوتی بھتیجی میرے اکلوتے بیٹے کو کس قدر دباتی ہے، دیکھا ہے تم نے کبھی؟ سحر غصے سے بولی۔ بچے ہیں سحر، بچوں کی باتوں پر اتنا ریاکشن نہیں کرتے، تیمور نے سمجھایا۔ بچی اور وہ شیطان کی خالہ ہے تمہاری بھتیجی، کون کہہ سکتا ہے کہ ذیشان بھائی اور ماہین بھابھی کی بیٹی ہے؟ دن بدن اس کی تو دادا گیری بڑھتی جا رہی ہے، قسم سے میں عاجز آ گئی ہوں۔ سحر کا غصہ کسی طرح بھی کم نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے وہ حورین کے لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ سحر تم حد کرتی ہو، ایک بچی سے تم کو پرابلم ہے؟ کل تک تو ماہین بھابھی سے پرابلم تھی، اب ان کی بیٹی سے۔ تم جانتی تو ہو کہ وہ فارس کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی ہے، اس لیے اس پر روب کرتی ہے۔ تم صرف روب دیکھتی ہو، اس کے لاڈ نہیں دیکھتی جو وہ فارس کو اٹھاتی ہے۔ جب بھی ذیشان بھائی کے ساتھ کہیں بھی جائے وہ فارس کو نہیں بھولتی، ہمیشہ ہر جگہ اسے اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ وہ ہر چیز میں فارس کو یاد رکھتی ہے، جو کھلونا اس کے لیے آتا ہے ذیشان بھائی ویسا کا ویسا ہی فارس کے لیے لاتے ہیں، اور اگر ذیشان بھائی کے ذہن سے نکل بھی جائے تو حورین ان کو یاد کرواتی ہے اپنے بھائی کے لیے۔ یہ سب تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ لڑکیاں اس عمر میں ایسی ہوتی ہیں، اور جیسے ہی بڑی ہوتی ہیں پھر ایسا کچھ نہیں ہوتا، تیمور نے اسے سمجھایا۔ پر پھر بھی میرا بیٹا ہے، صرف 6 مہینے کا فرق ہی تو ہے، اور جس طرح حورین دباتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ سحر تھوڑا گڑبڑائی ضرور کیونکہ یہ سچ تھا، حورین کو ہر چیز میں فارس یاد رہتا تھا، پھر چاہے وہ کھانے کی چیز ہو یا کوئی کھلونا ہو، وہ کبھی بھی نہیں بھولتی تھی فارس کو، جبکہ اس کی بنسبت سحر اور تیمور کچھ خاص نہیں کرتے تھے، اور ان کے لیے پر کبھی بھی اس بات کا شکوہ یا شکایت ماہین یا ذیشان کی طرف سے نہیں ہوا۔ تم سے کچھ بھی کہنا فضول ہے سحر، پھر وہی ڈھاک کے 3 بات۔ تیمور اتنا کہہ کر دوبارہ موبائل پر بزی ہوا تھا۔ حورین اب تمہاری شکایت آئی اسکول سے تو پھر پکا آپ کا اسکول چینج ہو جائے گا، ماہین نے دھمکی دی۔ پر موم اب میں نے کیا کیا؟ پھر تم نے تنویر کی کلاس میں کیوں گئی جبکہ تمہارے پاس اپنی جیومیٹری باکس تھی؟ وہ اکثر تنویر کو تنگ کرنے کے لیے پینسل، ربڑ، شارپنر، کبھی کلرز، ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے اس کی کلاس میں پہنچ جاتی تھی، جس سے وہ زیادہ تر ڈسٹرب ہوتا تھا۔ ہر بار اس کے پاس نیا بہانہ ہوتا تنویر کو تنگ کرنے کا۔ وہ میری پاکٹ منی گر گئی تھی، وہ لینے گئی تھی، حورین نے کہا۔ اچھا، پھر جیومیٹری میں یہ پیسے کس کے ہیں؟ ماہین گھورتے ہوئے بولی۔ ارے یہ یہاں ہیں، مجھے تو نظر ہی نہیں آئے، حورین حیرت سے بولی۔ تم نے کینٹین میں تنویر کی کلاس والوں کو دھکا کیوں دیا پھر؟ صرف پیسے ہی چاہیے تھے تو سکون سے لے کر چلی جاتی، وہ لڑکی اچھی نہیں ہے اس لیے دھکا دیا تاکہ آئندہ وہ تنویر بھائی کے پاس نہ آئے، حورین نے غصے سے کہا۔ پر اس کی آنکھوں کا تاثر کچھ عجیب تھا جس پر ماہین کو جھٹکا ضرور لگا تھا۔ حورین بیٹا یہ بری بات ہے، آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، ماہین نے سمجھایا حورین کو۔ جی مام، حورین نے کہا، پھر وہ اسے کافی دیر پیار سے سمجھاتی رہی۔ مجھے یہ سوال سمجھا دے تنویر۔ وہ کاپی اور بک لیے اس کے روم میں آئی تھی، چہرے پر معصومیت لیے ہوئے تھی وہ۔ مجھے بھائی بولا کرو حورین، پھر سمجھا دوں گا، تنویر نے کہا نرمی سے۔ آپ مجھے پڑھائیں گے یا پھر ماما بابا سے بولوں؟ وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ کون کہہ سکتا تھا وہ کوئی چھوٹی بچی ہے؟ وہ تنویر کو اچھا خاصا غصہ دلا گئی تھی۔ گیٹ آؤٹ، تم مجھے بلیک میل کرو گی؟ اتنی ہمت تمہاری؟ وہ شدید غصے سے بولا۔ وہ حیران تھا اس کے روب بھرے انداز پر۔ ابھی تو جا رہی ہوں، پھر آپ خود آئیں گے پڑھانے، دیکھ لینا، اسے چیلنجنگ انداز میں بولتے ہوئے اچھا خاصا زج کر گئی تھی۔ آئی سیڈ آؤٹ، وہ تیز لہجے میں بولا تو اپنی کتاب کاپی اٹھا کر بھاگ گئی۔ اگلے دن شام میں ملازمہ سے کہہ کر ذیشان نے تنویر کو اپنی اسٹڈی میں بلایا تھا
اور وہ اس کے بلاوے کے 5 منٹ کے اندر ہی پہنچ گیا اسٹڈی میں۔ چاچو، آپ نے بلایا؟ تنویر نے کہا۔ ماشاء اللہ، آئی پراؤڈ آف یو تنویر۔ پری بورڈ کا رزلٹ زبردست آیا ہے تمہارا۔ تیاری کیسی ہے تمہاری؟ ذیشان نے کہا اور اس کے لہجے میں فخر تھا تنویر کو لے کر، جس پر تنویر مسکرا دیا۔ بہت زبردست چاچو، اس نے بتایا۔ اگر کسی بھی سبجیکٹ میں ایکسٹرا ٹیوشن کی ضرورت ہو تو بتا دو، ذیشان نے پوچھا۔ نو چاچو، ویسے ہی آپ نے ایک ٹیوٹر بھی رکھا ہے اور پھر اکیڈمی بھی جا رہا ہوں، میری تیاری مکمل ہے، تنویر نے سکون سے کہا۔ آلریڈی ذیشان اس کی پڑھائی پر بھرپور توجہ کر رہا تھا۔ تمہارا ٹیوٹر بھی بتا رہا تھا اور وہ مطمئن ہے تم سے۔ ماشاءاللہ، میرا بھائی اتنا شارپ مائنڈ تھا، تمہارا اتنا انٹیلیجنٹ ہونا obvious ہے۔ ذیشان نے تنویر کی تعریف کے ساتھ اس کے باپ دانش کا ذکر کیا، جو اپنے خاندان میں اپنی انٹیلیجنس کی وجہ سے مشہور تھا۔ تھینک یو چاچو، جب بھی آپ کے منہ سے بابا کا سنتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے۔ تنویر کا چہرہ دمک رہا تھا اندرونی خوشی سے۔ تمہیں دیکھ کر اسے یاد کر لیتا ہوں، ذیشان نے دل سے کہا۔ کچھ لمحے خاموشی کے بعد وہ دوبارہ بولے۔ ایک فکر ہے، وہ تم ہی دور کر سکتے ہو میری۔ جی چاچو، کہیں؟ تنویر نے پوچھا۔ حرین پر تھوڑی توجہ دو تم، آخر تم اس کے بڑے بھائی ہو۔ ٹیوٹر بھی فکر مند ہے اس کی طرف سے، تم پڑھایا کرو اسے اگر ٹائم ہو۔ وہ کہتی ہے اسے تمہارے پڑھانے کا انداز پسند ہے، تمہاری بات ہی سمجھ میں آتی ہے، ذیشان نے کہا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے چاچو سے ان کی لاڈلی بیٹی کی شکایت نہیں کر سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے چاچو کس قدر اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں اور اپنے کسی انداز سے ان کو تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر کار حرین نے اپنا کہا ہر ایک لفظ ثابت کر دیا تھا اس پر۔ جی چاچو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، تنویر نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ واقعی اس بار وہ اسے خود بلا کر پڑھانے لگا، جس پر وہ بچی اتراتی پھرتی رہی۔ تنویر کا دل دکھی تھا یہ سوچ کر کہ اتنی سی لڑکی کس چالاکی سے اپنی بات منوا گئی تھی۔ وہ پوری دل جمعی سے اسے پڑھانے لگا تھا۔ آخر تم اتنی ڈل کیوں ہو؟ فارس کو دیکھو کتنا انٹیلیجنٹ ہے، تم تو بالکل ڈفر ہو۔ تنویر کو اس قدر غصہ آ رہا تھا حرین پر کہ وہ کچھ سمجھتی ہی نہیں، جتنا پڑھاتا اتنا سر سے گزر جاتا تھا اس کے۔ سوری تنویر، پلیز ایک بار پھر سے، وہ معصومیت سے کہہ کر اسے اریٹیٹ کرتی تھی۔ اب میں سارا دن تم پر سر کھپاؤں؟ وہ غصے سے کہتا، پر وہ بھی انتہا کی ڈھیڑ ثابت ہوئی تھی اس معاملے میں۔ پلیز ونس مور، وہ ڈھٹائی سے بولتی اسے دانت پیسنے پر مجبور کرتی رہی تھی۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ کاٹ کر اپنی بے بسی کا اظہار کرتی تو تنویر کو زہر لگتی تھی۔ کچھ دن بعد ماہین ذیشان کے روبرو بیٹھے بول رہی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں حرین اور فارس کا دوسرے اسکول میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ کیوں؟ شانی نے حیرت سے پوچھا۔ حرین بہت تنگ کرتی ہے تنویر کو، ہر وقت اس کی کلاس میں چلی جاتی ہے۔ پہلے چھوٹی تھی تب کم تنگ کرتی تھی، اب جیسے ہی بڑی کلاس میں آ رہی اسے بہت تنگ کرنے لگی ہے۔ یہ آپ کے لاڈ کا نتیجہ ہے، ماہین نے اسے وجہ بتا کر آخر میں سارا الزام اس پر لگایا، جس پر وہ مسکراتا رہا۔ میں نین سے بات کر کے پھر بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے۔ ذیشان کا پیار بیٹی کے لیے دیکھ کر ماہین دانت پیس کر بولی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ پر جیسے ذیشان نے حرین سے بات کی اسکول چینج کرنے کی تو وہ رونے لگی اور ضد کرنے لگی کہ وہ وہیں پڑھے گی جہاں تنویر ہے، اسے بالکل مزہ نہیں آئے گا کہیں اور پڑھ کر۔ پلیز پاپا، وہ ملتجی لہجے میں بول کر ذیشان کا دل پسیج کر گئی۔ اوکے میری جان، تم اسی اسکول میں پڑھو گی جہاں تنویر پڑھتا ہے، وہ پیار سے بولا اپنی بیٹی کو خود سے لگا کر۔ پھر اگلے دن شام میں وہ ماہین سے بولا، ماہین، یہ نین کی خواہش ہے تو اسے پوری کرنا میرا اولین فرض ہے۔ حرین اور تنویر ایک ہی کلاس میں پڑھیں گے۔ شانی، ادھر دیکھیں، یہ غلط کر رہے ہیں ہم، ہر خواہش پوری کرنے سے ہماری بیٹی بگڑ جائے گی، ماہین نے سمجھانا چاہا۔ ماہین، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر میری نین میری بیٹی سب سے اوپر ہے، ذیشان بے بسی سے بولا۔ یوں ہی بیٹیاں باپ کی لاڈلی نہیں کہلاتی، باپ بھی اس قدر جو لاڈ ان کے اٹھاتے ہیں، مجھ سے بھی زیادہ، ہاں؟ ماہین نے آنکھیں بڑی کر کے لاڈ سے اس کی ٹائی کھینچتے ہوئے اپنی طرف کر گئی۔ وہ اس پر جھکا تھا اور وہ پوچھنے لگی۔ اس کے چہرے کے شرارتی تاثرات پر شانی فدا ہوتا اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا، جس پر ماہین کھلکھلا اٹھی تھی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اور جا کر کس طرف رہی تھی، دونوں کو اندازہ نہ رہا۔ بات بچوں سے شروع ہو کر رومانس پر جانے لگی تھی۔ اوف ماہین، اب کیا کہوں، تم تو میرے حواس سلب کر دو گی، وہ اس کی گردن پر جھکا بولا تھا۔ وہ تو کروں گی اگر مجھ سے زیادہ کسی کو چاہا تو، وہ ہنوز شرارتی انداز میں بولی تھی۔ شانی کی قربت اس کے چہرے کو گلنار کر رہی تھی اور وہ دیوانہ وار اس پر پیار لٹا رہا تھا بے خود ہو کر۔ تو بس
हुरैन का एडमिशन मैं दूसरे स्कूल में करवा रही हूँ ताकि तनवीर को डिस्टर्ब ना करे वो। अब के माहीन ने अपना फैसला सुनाया दो टोक अंदाज में। वो जो शौक हो रहा था एकदम सीरियस होकर बोला, माहीन यार नैन नाराज होगी। वो संभल गया क्योंकि मामला बेटी की खुशी का जो था। मैं संभाल लूंगी हुरैन को, सच में बहुत तंग करती है वो तनवीर को, उसे पढ़ने नहीं देती। माहीन के बेनियाजी देखने लायक थी। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती माहीन, तुम नैन पर तनवीर को फौकियत देती हो जबकि तनवीर बड़ा है और नैन छोटी है, तो इस हिसाब से हमें नैन को ज्यादा वक्त देना चाहिए। तनवीर बहुत समझदार है, वो हर सिचुएशन समझता है और संभाल लेगा। ज़ीशान ने ठोस लहजे में समझाया, ऐसी हूं मैं। तनवीर को उसकी बर्दाश्त से ज्यादा आजमाना ठीक नहीं शानी। हुरैन बहुत तंग करती है उसे, माहीन ने कहा। हमेशा वही होता था जो माहीन चाहती थी। ज़ीशान उसकी बात टाल ही नहीं सकता था। अच्छा, जो ठीक लगे वो करो, आओ प्यार करें, मेरी जान हो तुम जानम। उसे गोद में उठा गया और बिस्तर पर बिठाया। दोनों उस लम्हे के असीर होकर एक दूसरे में गुम होने लगे तो चंद लम्हों के बाद वो बोली, आ भी न शानी। वो उसे घुमा के अब वो नीचे थी। शानी के वो जा बजा उसे मोहब्बत के बोसे दे रहा था। उसे कोई जवाब देने के बजाय उसके होंठों को कैद कर गया। वो हमेशा उसकी कैद में सुकून महसूस करती थी। अगले दिन जब माहीन ने हुरैन को बताया तो पहले वो जिद पर उतर आई, फिर ना पढ़ती ना कुछ खाती। उसका इतना रिएक्शन देखकर तनवीर ने खुद माहीन से कहा, ममा प्लीज हुरैन को इसी स्कूल में पढ़ने दें, कुछ नहीं होता, आई कैन मैनेज। तनवीर के तसल्ली दिलाने पर आखिरकार माहीन मान ही गई। यूं ही वक्त गुजरने लगा। माहीन अपने बिजनेस में मसरूफ रहने लगी। बच्चों पर उनकी तवज्जो यकीनन कुछ कम होने लगी थी क्योंकि वो दोनों प्रोफेशनल थे। ये रिजल्ट तो तुम्हारा अच्छा आया है, शुक्र, वरना चाचू और मामा परेशान होते। तनवीर ने कहा, हुरैन का 4th क्लास का रिजल्ट ठीक था। वो टॉपर तो नहीं थी पर ग्रेड्स अच्छे थे। सारी मेहनत आपकी है। थोड़ी चीटिंग फारिस ने करवा दी, थैंक्स ब्रो। हुरैन मजे से कंधे उचकाकर बोली। तनवीर उसका ये अंदाज देखता रह गया। व्हाट, तुमने चीटिंग की? वो हैरत से पूछ रहा था, जिस पर वो मजे से बोली, हाँ, आई एम एक्सपर्ट इन दैट। क्यों फारिस? वो भी अजीब नजरों से हुरैन को देखने लगा और फिर फारिस से पूछा, क्या वाकई ऐसा है? तो वो बोला, जी जी तनवीर भाई। वो जल्दी से सर हिलाता हुआ बोला था, ऐसे जैसे यही काम हो उसका। हुरैन की कही हर एक बात में अक्सर वो हामी भरता ही रहता था। वो उसे पढ़ती जरूर थी पर हर बात का गलत जवाब देती तो तनवीर को गुस्सा आ जाता। वो ढीठ बनी उसकी डांट सुनती रहती थी। इस बार 5th में उसकी फर्स्ट पोजीशन थी। वो हैरान था। उसकी हैरत की इंतहा तब खत्म हुई जब वो अपनी चीटिंग के नित नए तरीके बताकर उसे शॉक करती रही और फारिस भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता और बताता कि हुरैन कितनी बड़ी चीटर है। हुरैन से जितने सवाल तनवीर पूछता वो किसी का सही जवाब न देती थी। तनवीर हैरान था कि फिर भी पोजीशन ले गई। शौक तो लगा उसे। जब फारिस से पूछा तो वो भी यही बता रहा था कि हुरैन क्लास में टीचर को कोई जवाब नहीं देती है, बस शरारतें ही करती रहती है। वो तंग आ गया था उसकी इन हरकतों से, पर वो सारा दिन उस पर मुसल्लत रहती थी। फिर पोजीशन कैसे ली? वो हैरत से बोला, चीटर है बहुत बड़ी, सच में। इंटेलिजेंट तो उसकी फ्रेंड हया है, दोनों साथ बैठती हैं। शायद इस वजह से चीटिंग करने में आसानी रहती है हुरैन आपी को। फिर जिस तरह माहीन और ज़िशान ने क्रेडिट तनवीर को भी दिया उसकी पोजीशन का, तो तनवीर सिवाय शर्मिंदगी और कुछ महसूस नहीं कर पा रहा था। अब वो कैसे बताता कि वो कितनी बड़ी चीटर लड़की है? तुम तो पोजीशन होल्डर हो ना, फिर क्यों पढ़ाओ तुमको? तनवीर ने चिढ़कर कहा। ओके, मैं बाबा से कहूंगी कि मुझे आपकी बात ही समझ आती है, मुझे तो आपसे ही पढ़ना है। आपने नहीं पढ़ाया तो फेल होकर दिखाऊंगी, फिर आपको ही शर्म आएगी कि आप टॉपर और आपकी कजन फेलियर। कितना नाम खराब होगा ना अम्मी बाबा आपका। वो मजे से कहती उसे लाजवाब कर गई। वो उसकी बात पर शॉक हो गया था। वो उसे पढ़ा पढ़ा कर थक जाता, वो सही से जवाब तक न देती थी किसको। वो उसे जिज करने में कोई कसर न छोड़ती थी। फिर वही होता, एंड पर वो टॉपर होती जिस पर तनवीर हैरान रहता कि वो उसे चीटिंग करने के अलग अलग तरीके बताकर उसे हैरान परेशान करती रहती थी। जितना वक्त चीटिंग को देती हो, काश उतना वक्त और अपना फोकस पढ़ाई पर करो, कितना फायदा होगा तुम्हारा। कल को बोर्ड में भी चीटिंग कर लोगी, पर जब बात किसी अच्छे कॉलेज यूनी में जाओगी तब सोचा है क्या होगा। वो उसे प्यार से समझाने लगा, क्योंकि कुछ भी था वो उसकी प्यारी ममा और चाचू की बेटी थी। उनकी मोहब्बत की वजह से ही वो सब बर्दाश्त कर रहा था, वरना ये लड़की उसे एक आंख नहीं भाती थी। तब का तब देखेंगे, वरना बाबा तो हैं ही। वो मजे से कहती, कहीं से भी 7वीं क्लास की तालिब इल्म नहीं लग रही थी, बल्कि अच्छी खासी बोल्ड लड़की लग रही थी। उसे इस कदर कॉन्फिडेंस उसके बाप ने दिया था।
یہ سارا اعتماد ایک پیارے باپ کا تھا۔ ذیشان کے اندر ایک کمپلیکس ہمیشہ سے بیٹھا تھا کہ اس کے باپ نے کبھی اسے وہ ویلیو نہیں دی جو وہ دانش یا ریما کو دیتے تھے، اور وہ ہمیشہ باہر ہی اپنے لیے راستے تلاش کرتا رہتا تھا۔ شاید اسی وجہ سے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو اس قدر محبت اور توجہ دیتا تھا کہ کبھی جو اس کے اندر کمپلیکس تھا وہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل سے نکل جائے۔ ماہین بھی یہ سب باتیں اچھی طرح سمجھتی تھی کہ ذیشان کے اندر یہ درد برسوں سے پنپ رہا ہے، جسے وہ اپنی بیٹی کو لاڈ پیار دے کر مرہم رکھ کر دور کر رہا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ماہین زیادہ اسے ٹوک بھی نہیں پاتی تھی، کیونکہ وہ اسے حق بجانب سمجھتی تھی۔ ڈفر کی ڈفر ہی ہے نا تم، جاہل ہو تم، تنویر نے غصے سے کہا، کیونکہ اسے حرین کی بات ناگوار گزری تھی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں، پلیز مجھے اپنے جیسا انٹیلیجنٹ بنا دے، تھوڑا ٹائم اوور دے کر پڑھا کر۔ وہ چالاکی سے دوبارہ اسے اپنے مطلب کی بات پر لے آئی تھی۔ وہ سوائے سر پیٹنے کے کر ہی کیا سکتا تھا؟ تنویر کو افسوس ہوا حرین کی باتوں سے۔ کچھ دیر بعد سعد نہایت اطمینان سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ذرا برابر ملال نہ تھا، جیسے ابھی باہر جو طوفان وہ کھڑا کر کے آیا تھا وہ اس کے لیے ایک معمولی بات ہو۔ اس نے بیڈ پر تڑپتی اور روتی ہوئی نور کو مکمل نظر انداز کیا اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے اپنی فائلیں نکالنے لگا۔ نور، سنو، آج شام میرے کچھ خاص بزنس پارٹنرز آ رہے ہیں۔ امی سے پوچھ کر ڈنر کا مینیو فائنل کر لینا، اور یاد رہے چہرہ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا ڈر جائے۔ تھوڑا ڈھنگ سے تیار ہو جانا۔ وہ فائلیں چیک کرتے ہوئے سپاٹ لہجے میں اپنی ہدایات جاری کر رہا تھا۔ نور نے نفرت سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے اندر غصے اور حقارت کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ وہ شخص جس نے اس کی زندگی برباد کی، جس نے اسے قید کیا، اب اس کی پاکیزگی پر بھی حملہ آور ہوا تھا۔ سعد اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا، اور ہاں، امی سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے انہیں سب بتا دیا ہے۔ اب وہ تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کریں گی، اس لیے بہتر ہے کہ… ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ نور ایک بپری ہوئی شیرنی کی طرح بیڈ سے اٹھی اور جھپٹ کر سعد کے سامنے آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، نور نے پوری قوت سے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ سعد کی فائلیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر بکھر گئی۔ وہ نور کی اس اچانک ہمت پر شرشر رہ گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سعد قریشی؟ نور کی آواز حلق سے نہیں، روح کی گہرائی سے نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ تم نے مجھے مارا، مجھے جلا دیا، مجھے قید کر لیا، میں نے سب برداشت کر لیا، لیکن تمہاری یہ جرأت کہ تم نے اماں جی کے سامنے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، تم نے مجھے بد کردار کہا۔ نور نے اس کا گریبان مزید سختی سے بھینچا۔ اس کے ناخن سعد کی گردن کو چھو رہے تھے۔ میں نے سمجھوتا کیا تھا، اپنی زندگی تمہارے نام کی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم میرے دامن پر کیچڑ اچھالو۔ جس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ اور بہتان پر ہو، وہ رشتہ نہیں، گندگی ہوتی ہے۔ بولو، کس منہ سے تم نے وہ غلیظ جھوٹ بولا؟ گریبان چھوڑو میرا نور، اوقات میں رہو اپنی، سعد نے غرا کر کہا۔ سعد نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر وہی شفاف مسکراہٹ لوٹ آئی۔ اس نے نور کی کلائیاں مروڑ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر نور کی نفرت نے اسے غیر معمولی طاقت دیتی تھی۔ وہ آج مرنے مارنے پر تلی ہوئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ کردار پر لگنے والا داغ موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اوقات، نور نے حقارت سے اس کے چہرے پر تھوکا۔ اوقات تو تمہاری سامنے آئی ہے کہ تم اپنی ماں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کی عزت نیلام کر سکتے ہو۔ تم بزدل ہو سعد، تم ایک گرے ہوئے انسان ہو۔ سعد نے ایک جھٹکے سے نور کی کلائیاں اپنے گریبان سے چھڑائیں اور اسے بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنی گھٹیا حرکت پر فخر کرتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہوں میں، اس نے اپنی شرٹ درست کرتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، اور یاد رکھنا، میں نے جو کچھ امی سے کہا ہے وہ اب ان کے لیے پتھر پر لکیر ہے۔ وہ تم سے محبت کرتی تھی، لیکن اب وہ تم سے صرف نفرت کریں گی، اور یہی میرے حق میں بہتر ہے۔ وہ نور کے قریب آیا تو اتنا قریب کہ نور کو اس کی آنکھوں میں چھپی وحشت صاف نظر آنے لگی۔ اس نے نور کے چہرے کو سختی سے اپنی انگلیوں کے شکنجے میں جکڑ لیا اور بولا، یہ کہانی مزید جاری ہے۔